بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج کا ہمارا موضوع ہے یہ مطلع اور مقطع، ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے اور ان کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم مطلع کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں، یعنی اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ، یا چاند یا سورج کے نکلنے کی جگہ، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اصطلاح میں پہلے بیٹا اصطلاح کے معنی سمجھ لیجئے۔ اصطلاح یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے خاص معنی ہو، یعنی خاص معنی مقرر کر لینا۔ مثلا جیسے لفظ ہے حدیث، تو کوئی بھی بات جو ہے وہ حدیث کہلاتی ہے، لیکن اصطلاح میں ہم ہر بات کو حدیث نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اب سمجھ آ گئی اصطلاح کے کیا معنی ہے۔ تو اصطلاح میں کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ تو کس کس چیز کا ہونا چاہیے یہ شعر؟ غزل کا یا قصیدے کا، بشرط یہ کہ اب اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہوں، یعنی اس کے جو دونوں مصرے ہیں اس کے اندر جو پہلے والا مصرع ہے اور دوسرا، دونوں کے اندر قافیہ الفاظ بھی ہونے چاہیے اور ردیف بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ مطلع کہلائے گا۔ مثلا جیسے دیکھیے غالب کی ایک غزل کا مطلع اس طرح ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو اب دیکھیں بیٹا یہ اس میں دنیا اور تماشا یہ ہم قافیہ الفاظ ہے، اور میرے آگے یہ ردیف ہے، تو دونوں میں ہو جائے گی تو ہم ردیف کہلائے گا، جب دونوں میں ہو جائے گا تو ہم قافیہ کہلائے گا۔ تو اس کی بیٹا جی خاص صفت یہی ہے کہ اس کے دونوں مصرے کیا ہوں گے؟ ہم قافیہ ہوں گے اور ہم ردیف ہوں گے، یعنی دونوں مصروں کے اندر قافیہ الفاظ بھی ہوں گے اور ردیف کے الفاظ بھی ہوں گے۔ اگر نہ ہو، دیکھیں بیٹا ایک یہ بھی کویشچن ہے، یہ ایک بار بورڈ میں آیا تھا کہ اگر جو ہے غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر ہو لیکن اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں تو وہ کیا کہلائے گا؟ تو وہ بیٹا جی صرف پہلا شعر رہے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ مطلع وہ تبھی بنے گا جب اس کے دونوں جو مصرے ہیں وہ کیا ہوں؟ یعنی ہم قافیہ ہوں، یعنی اس طرح ہم قافیہ یعنی وہ الفاظ ہوں اس کے اندر سے جو بولنے میں ایک جیسے ہوں، اور ہم ردیف ہوں یعنی دونوں کے اندر ردیف بھی ہو، تو وہ بیٹا مطلع کہلائے گا، نہیں تو وہ مطلع نہیں ہوگا۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہتے ہیں۔ تو بیٹا جی یہاں مقطع کے معنی لکھے، مقطع کے معنی ہوتے ہیں قطع کرنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ۔ تو یہاں پہ آ کے غزل یعنی کٹ جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، یہ آخری شعر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آخری شعر ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ اس میں شاعر کا تخلص بھی ہو۔ اب بیٹا جی ایک اور کویشچن ہے اسی طرح سے، دیکھیے اگر تخلص موجود نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا، جیسا کہ مطلع کے اندر اگر اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں تو وہ پہلا شعر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے مقطع میں بھی اگر شاعر کا تخلص نہ ہو، یہ جو ہے یہ تخلص، اگر یہ تخلص نہ ہو اور غزل یا قصیدہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہو تو وہ بیٹا جی آخری شعر کہلائے گا، وہ مقطع نہیں ہوگا۔ تو مقطع کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شاعر کا کیا ہو؟ تخلص ہو۔ تو ناصر کاظمی کا شعر ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو وہ یہ شعر کیوں مقطع ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں بیٹا جی یہ شاعر ہیں ناصر کاظمی صاحب، تو ان کا یہاں پہ تخلص ہے ناصر، تو یہ شعر کیا کہلائے گا؟ مقطع۔ تو بیٹا جی آج کے لیے اتنا ہی کام تھا، اللہ حافظ۔